السلام علیکم۔ آج ہم ولیم ورڈزورتھ کی پوئم سونیٹ لنڈن 1802 کو ڈسکس کریں گے۔ اس پوئم کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ولیم ورڈزورتھ ملٹن سے فریاد کریں گے اور ملٹن کو بہت زیادہ یاد کریں گے اور کہیں گے کہ جان ملٹن، آپ کو اب جینا چاہیے تھا، آپ کو اس وقت میں جینا چاہیے تھا، کیونکہ جو انگلینڈ ہے وہ بہت ہی برے وقت سے گزر رہا ہے۔ یعنی وہ جان ملٹن کی فریاد کرتے ہیں کہ آپ کو اس وقت میں ہونا چاہیے تھا۔ تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس پوئم کو۔ ملٹن thou shouldst be living at this hour، اے جان ملٹن تجھے اس وقت زندہ ہونا چاہیے تھا۔ انگلینڈ hath need of thee، انگلستان ملک کو تمہاری ضرورت ہے۔ she is a fin، یہ ملک ایک گندلے پانی کے چوہڑ کی طرح ہو چکا ہے۔ فن ہم کہتے ہیں مارشی ایریا، دلدل کو کہتے ہیں، یوزلیس واٹر کو کہتے ہیں۔ آف اسٹگنیٹ واٹرز آلٹرڈ سورڈ اینڈ پور، اور جس سے بو اٹھتی ہے۔ اور یہاں پر سورڈ کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں پر بہت زیادہ قتل و غارت ہے۔ آلٹر ہم سلاٹر ہاؤسز کو کہہ سکتے ہیں، اور پور غریبوں کو کہہ سکتے ہیں۔ فائر سائڈ دا ہیروئک ویلتھ، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مذہب ہے اور جو دولت تھی ہمارے پاس جرت کی، وہ بھی ہم نے اب کھو چکی ہے۔ آف ہال اینڈ باور، کہ جو اٹریکٹیو چیزیں تھیں ہمارے پاس، جو کہ خاندانی زندگی تھی، امیرانہ لوگوں کے قلعے تھے، اور سب کے سب جو رسمی وراثت تھی، وہ سب کچھ ہم نے کھو دیا ہے۔ اور have forfeited their ancient English dower، اس لائن کا یہ مطلب ہے کہ جو قدیم انگلینڈ کی روایات تھیں، ان روایات کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ forfeit کا مطلب ہوتا ہے given up۔ جب آپ کوئی چیز چھوڑ دیں پنشمنٹ کے طور پر، آپ کو جب سزا کے طور پر کوئی چیز چھوڑنی پڑے تو اس کو فورفیٹ ہم کہتے ہیں۔ آف انورڈ ہیپینس، کہ انگلستان کی مخصوص جو اندرونی خوشی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں وی آر دا سیلفش مین، کہ ہم لوگ بہت ہی خود غرض آدمی بن چکے ہیں۔ او رائز اپ اگین ریٹرن ٹو اس اگین، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے جان ملٹن، پھر سے آپ زندہ ہو جاؤ اور ہمارے پاس واپس آ جاؤ، ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہاں دیکھیں کتنی وہ فریاد کر رہے ہیں جان ملٹن سے کہ ان کو اس وقت میں جینا چاہیے تھا، اس وقت میں ان کو زندہ ہونا چاہیے تھا۔ اینڈ گیو اس مینرز ورچو فریڈم اینڈ پاور، اور آپ ہمیں اخلاقیات سکھائیں، ہمیں نیکی سکھائیں، ہمیں آزادی دیں، ہمیں طاقت دیں۔ Thy soul was like a star، آپ کی جو روح ہے وہ ایک ستارے کی طرح تھی۔ And dwelt apart، آپ کی جو روح تھی وہ دوسروں سے الگ تھی، دوسروں سے بالکل مختلف تھی۔ Thou hadst a voice whose sound was like a sea، آپ کی جو آواز تھی وہ سمندر کی آواز جیسی تھی۔ پیور ایز دا نیکڈ ہیون میجسٹک اینڈ فری، آپ کی جو آواز نیلے آسمان کی طرح پاکیزہ تھی، شان والی تھی آپ کی آواز، اور آزاد تھی۔ thou travel on life common's way، آپ بھی ہماری طرح زندگی کے عام راستوں پر رواں دواں تھے۔ in cheerful godliness، آپ کی طرح خوش کن نیکی والا راستہ تھا، مطلب آپ کی زندگی میں بھی ایک نیکی والا راستہ گزرا ہوگا۔ and yet thy heart thou loveliest duties on herself did lay، لیکن پھر بھی آپ کا جو دل تھا وہ عمومی آئزانہ فرائض خوش دلی سے کر لیا کرتا تھا۔ مطلب کہ آپ نے بھی عام زندگی گزاری ہے، آپ نے بھی ایک عام انسان جیسی زندگی گزاری ہے، لیکن پھر بھی آپ کے جو دل نے عام جو کام تھے وہ بھی آئزانہ طریقے سے بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ آپ نے کر لیے تھے۔ تو یہاں پر چیئرفل کا مطلب ہوتا ہے ہیپی، گاڈلینس کا مطلب ہوتا ہے بلیونگ ان ون سیلف، بلیونگ ان گاڈ، جب اللہ تعالیٰ پر آپ یقین رکھتے ہیں تو اس کو گاڈلینس ہم کہتے ہیں۔
تو آپ یہ دیکھیں یہیں پر یہ پوئم جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس پوری پوئم کے اندر جان ملٹن صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ولیم ورڈزورتھ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جان ملٹن کو زندہ ہونا چاہیے تھا۔ انگلینڈ جو ہے وہ بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہے، ان کو اس وقت میں ہونا چاہیے تھا اور وہ ہمیں راستہ دکھاتے۔ اگرچہ کہ جان ملٹن بہت سالوں پہلے مر چکے ہیں اور انہوں نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے اس طرح کی زندگی اب ہمیں چاہیے، کیونکہ جو انگلینڈ ہے وہ ایک بہت ہی ایک دلدل، ایک گندلے پانی کی طرح بن چکا ہے، اور اس کے اندر جو روایات تھیں، جو اس کی اقدار تھیں، وہ ساری کی ساری ہم نے اب گنوا دی ہے۔ ہماری جو وراثت تھی وہ ہم نے گنوا دی ہے۔ ہم لوگ بہت ہی سیلفش آدمی بن چکے ہیں، خود غرض لوگ بن چکے ہیں، اور جان ملٹن سے کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے پیدا ہوں اور ہماری طرف واپس آئیں اور ہمیں اخلاقیات سکھائیں اور نیکی سکھائیں۔ تو چلیں اب ہم اس پوئم کی اب سمری کر لیتے ہیں۔ پوئٹ جان ملٹن کو کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہو جائیں، اور پازیٹیو ویلیوز جو تھیں وہ آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں۔ کرمبلڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ ملٹن جو تھا وہ ایک گائیڈنگ سٹار کی طرح تھا، ہمیں راستہ دکھانے والا ایک آدمی تھا۔ انگلش سوسائٹی جو ہے وہ لالچ سے بھر چکی ہے، گریڈ اس کے اندر بہت زیادہ آ چکا ہے، اور صرف ملٹن ہی ہیں جو کہ انگلینڈ کو ابھار سکتے ہیں، انگلینڈ کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔